बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी आपकी उर्दू की क्लास शुरू हो चुकी है। आज हमने एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाहिद जमा। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वाहिद जमा। तो वाहिद जमा की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको वाहिद और जमा के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा जो आज टॉपिक है वो है वाहिद जमा और जमा वाहिद, यानी दो टॉपिक्स को हमने कवर करना है, वाहिद जमा और जमा वाहिद। हमें कुछ वर्ड्स कुछ अल्फाज ऐसे हमारे पास होंगे जिसके हमने जमा लिखना है और कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो जमा में होंगे और उसके लिए हमने वाहिद लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाहिद किसे कहते हैं। अब ये देखिए, ये एक पेन है, ये है वाहिद। वाहिद कहते हैं एक को। वाहिद किसे कहते हैं? एक को। वाहिद एक। वाहिद किसे कहते हैं? एक। लेकिन अगर इस एक पेन के साथ में और 2-3 पेन रख लूँ तो वो बन जाएगा जमा। वाहिद जमा। जमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। वाहिद एक, जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। वाहिद एक कलमे को कहते हैं, एक चीज़ को कहते हैं, और जमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। दो या दो से ज़्यादा हो तो वो जमा कहलाता है। अच्छा जी, वाहिद जमा शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हर्फ की बनावट के लिहाज से वाहिद के जमा हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो अल्फाज होते हैं उनमें हमने मुख्तलिफ़ हरूफ को देखना होता है, जो कि मुख्तलिफ़ हरूफ की वजह से ही उनकी जमा भी मुख्तलिफ़ अल्फाज की जमा मुख्तलिफ़ होती है। अगर कहीं लफ्ज़ के आखिर में हमारे पास अलिफ या हा आ जाए, किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ या हा आ जाए तो जमा बनाते हुए हम उसमें बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे? बड़ी ये लगाएंगे। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में हमारे पास अलिफ या हा आ जाए तो जमा बनाते हुए हम उसमें बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 है बा, ता, रा, ज़ा, काफ। अगर ये हरूफ हमारे पास आ जाए आखिर में किसी भी लफ्ज़ के तो उन अल्फाज को हम जब जमा बनाएंगे तो आखिर में हम ये और नून गुन्ना लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये और नून गुन्ना। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में बा, ता, रा, ज़ा, काफ आ जाए तो उन अल्फाज की जमा बनाते हुए हम ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा असूल इसका ये है कि छोटी ये, किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर छोटी ये आ जाए, किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर छोटी ये आ जाए तो जमा बनाते हुए उन अल्फाज के आखिर में हम अलिफ और नून गुन्ना लगाएंगे। जहाँ पे छोटी ये आ जाए वहाँ पे जमा बनाते हुए हम क्या लगाएंगे? अलिफ और नून गुन्ना। अगर छोटी ये आ जाए तो जमा बनाते हुए हम क्या लगाएंगे? अलिफ और नून गुन्ना। इन्हीं असूल को मैं दोबारा रिवाइज़ करती हूँ, दोबारा बताती हूँ कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और हा आ जाए तो जमा बनाते हुए हम बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा असूल इसका ये है कि बा, ता, रा, ज़ा, काफ किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो उसको जमा बनाते हुए हम उसमें ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये आ जाए तो छोटी ये वाले अल्फाज को जमा बनाते हुए हम अलिफ और नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जाते हैं अल्फाज की तरफ, जिनके पहले उन अल्फाज की तरफ जाएंगे जिनके हमने वाहिद के जमा बनाने हैं, यानी पहले वाहिद की तरफ जाते हैं, उनके हम जमा बनाएंगे और उसके बाद फिर हम वो वाले लफ्ज़ होंगे हमारे पास जो में हमारे पास जमा में होंगे और उसके हम वाहिद बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है वाहिद जमा। वाहिद जमा मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, वाहिद कहते हैं एक को और जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। इसमें पहला लफ्ज़ है खूबी। पहला लफ्ज़ क्या है? खूबी। खूबी कहते हैं सिफ्त को। आप में जो खूबियाँ होती है, जैसे सच बोलना खूबी है,
جھوٹ نہ بولنا آپ کی خوبی ہے، ایمانداری سے کام کرنا، وقت پہ کام کرنا، ماں باپ یا والدین کا کہنا ماننا، یہ خوبی میں شامل ہے۔ لیکن اگر آپ صرف سچ بولتے ہیں تو وہ آپ کی ایک خوبی ہے، لیکن اگر آپ میں سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا، والدین کا کہنا ماننا، یہ ساری باتیں موجود ہیں تو وہ آپ کی بن جائے گی خوبیاں۔ اب دیکھیں اس خوبی کے آخر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چھوٹی یہ، با کے بعد آخر میں کیا ہے؟ چھوٹی یہ۔ تو چھوٹی یہ جب ہمارے پاس لفظ میں آ جائے تو اس کو ہم کس میں چینج کریں گے؟ الف اور نون غنہ۔ کس میں چینج کریں گے؟ الف اور نون غنہ۔ تو خوبی کا جمع ہم کیا لکھیں گے؟ خوبیاں، خوبیاں، خوبی، خوبیاں، خے و خو با۔ اب یا کے ساتھ ہم الف لگا دیں گے اور آ جائے گا نون غنہ، خوبیاں، خوبی، خوبیاں، خوبی، خوبیاں۔ نمبر 2 پہ ہے اچھائی۔ اچھائی کہتے ہیں اچھائی کو، نیکی کو، جو آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھائی، اب اس لفظ کے آخر میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چھوٹی یہ۔ تو اس کی جمع بناتے ہوئے ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اچھا، سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ اچھا۔ اس کے بعد آپ لیں حمزہ، چھوٹی یہ، اور چھوٹی یہ آ جائے گی نقطے والی یہ میں الف لگا کے اور نون غنہ، اچھائیاں، اچھائی، اچھائیاں، اچھائی، اچھائیاں۔ روشنی، روشنی۔ نمبر 3 کون سا لفظ ہے؟ روشنی، روشنی۔ اب اس کو ہم لیں گے را و رو، شین، نون، روش یا الف یا، روشنیاں، نون غنہ، روشنیاں، روشنی، روشنیاں، روشنی، روشنی۔ بھلائی، بھلائی بھی بہتری کو کہتے ہیں، اچھائی کو کہتے ہیں بھلائی، بھلائیاں، بھلا، با ہے، بھ لام الف لا، بھلا، حمزہ، یا الف یا، نون غنہ، بھلائیاں، بھلائی، بھلائیاں، بھلائی، بھلائیاں۔ کامیابی، کامیابی یعنی آپ ایک امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مسلسل امتحانات میں پاس ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بن جاتی ہے کامیابیاں۔ کامیابی، کامیابیاں، کامیابی، کامیابیاں، وہ آپ کی کامیابیاں جمع میں آ جاتا ہے۔ زندگی، زندگی۔ نمبر 6 پہ کیا لفظ ہے؟ زندگی، زندگی۔ اگر کسی ایک انسان کی زندگی جو ہے ڈاکٹر بچاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اس نے اس کی زندگی بچا لی، یعنی وہ صحت مند ہو گیا۔ لیکن اگر بہت سارے لوگوں کا علاج کرتا ہے اور وہ صحت مند ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی، زندگیاں، زا نون دال زند، گاف، یا الف یا، نون غنہ، زندگیاں، زندگی، زندگیاں، زندگی، زندگیاں۔ مساجد، مسجد۔ نمبر 7 پہ ہے مسجد۔ 7 پہ کون سا لفظ ہے؟ مسجد، مسجد ایک، جہاں پہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس 2 سے زیادہ ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ مساجد۔ میم اور سین کے بعد آ جائے گا الف، مسا، جیم دال جد، مساجد، مسجد، مساجد، مسجد، مساجد۔ نمبر 8 پہ ہے مقصد، یعنی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اچھے نمبر لے، کامیاب ہو سکے، اچھا کاروبار کرے۔ لیکن اگر صرف زندگی کا ایک ہی مقصد ہو تو وہ ایک ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کاروبار بھی اچھا ہو اور ہمارا جو رہن سہن ہو وہ بھی اچھا ہو تو وہ ہمارے مقاصد میں شامل ہو جاتا ہے۔ مقصد، مقاصد، کیونکہ وہ ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مقصد، مقاصد۔ اب اس کو ہم میم کاف الف کا، مکا صاد دال صد، مقاصد، مقصد، مقاصد، مقصد، مقاصد۔ اب ان ورڈز کو دیکھیں، خوبی، خوبیاں، اچھائی، اچھائیاں، روشنی، روشنیاں، بھلائی، بھلائیاں، کامیابی، کامیابیاں، زندگی، زندگیاں، مسجد، مساجد، مقصد،
مقاصد، یہ تو ہو گئے ہمارے واحد جمع۔ اب ہم نے ان الفاظ کی طرف جانا ہے جو ہمارے پاس ہے جمع میں ہیں اور ان کا ہم واحد بنائیں گے۔ اچھا جی، اب ہمارے یہ وہ والے الفاظ ہیں جو جمع میں ہیں، اور اب اس کے لیے ہم نے واحد لکھنا ہے، واحد بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہے پیالے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الف اور ہا آ جائے تو اس کو بڑی یہ میں چینج کریں گے، لیکن جمع بناتے ہوئے بڑی یہ لگائیں گے۔ اب یہاں تو ہمارے پاس جمع میں ہے، بڑی یہ کا استعمال ہوا ہے، تو اب اس کو بڑی یہ کو ہٹا کے جہاں پہ الف آتا ہے الف لگائیں گے، جہاں پہ ہا آتا ہے تو ہا کا استعمال کریں گے، کیونکہ اب ہم نے واحد بنانا ہے۔ پیالے جمع میں ہیں، اس کا کیا آئے گا ہمارے پاس واحد؟ پیالہ، پیالے، پیالہ، پیالے، پیالہ، پیالے، پیالہ۔ نمبر 2 پہ ہے علاقہ، علاقے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ علاقے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ علاقے۔ تو واحد میں آئے گا علاقہ۔ دیکھیں اب آخر میں ہا کا استعمال ہو رہا ہے، بڑی یہ ہٹا کے ہا کا استعمال ہو رہا ہے۔ علاقے، علاقہ، علاقے، علاقہ، علاقے، علاقہ۔ نمبر 3 پہ لفظ ہے راستے۔ 3 پہ کیا ہے؟ راستے۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ راستے۔ اب واحد ہم لکھیں گے تو آئے گا راستہ، راستے، راستہ، راستے، راستہ، راستے، راستہ۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ راستے، راستہ۔ نمبر 4 پہ لفظ ہے ہمارے پاس اڈے۔ کیا لفظ ہے؟ اڈے۔ نمبر 4 پہ ہے اڈے، اڈے۔ اب یہاں پہ بڑی یہ ہٹا کے ہم ہاں نہیں لگائیں گے بلکہ الف لگائیں گے۔ اڈا، اڈے، اڈا، اڈے، اڈا، اڈے، اڈا، اڈے، اڈا۔ نمبر 5 پہ ہے صوبے۔ صوبے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے صوبے، مختلف صوبے، تو وہ جمع میں ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی یہ ہٹا کے ہم با کے ساتھ ہا لگائیں گے تو بن جائے گا صوبہ، صوبے، صوبہ، صوبے، صوبہ۔ جیسے صوبہ خیبر پختونخوا یا صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، کیونکہ کسی ایک کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم صوبہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ صوبے، صوبہ، صوبے، صوبہ۔ نمبر 6 پہ ہے سائے، سائے۔ 6 پہ کیا ہے؟ سائے۔ نمبر 6 پہ ہے سائے۔ بڑی یہ ہٹا کے ہم ہا کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا واحد میں سایہ، سائے، سایہ، سائے، سایہ، سائے، سایہ۔ نمبر 7 پہ ہے مجسمے۔ نمبر 7 پہ کیا ہے؟ مجسمے۔ 7 پہ کیا ہے؟ مجسمے۔ نمبر 7 پہ ہے مجسمے۔ واحد میں بڑی یہ ہٹا کے ہم ہا کا استعمال کریں گے تو آ جائے گا مجسمہ، مجسمے، مجسمہ، مجسمے، مجسمہ، مجسمے، مجسمہ۔ اس کو ہم دوبارہ ذرا ریپیٹ کرتے ہیں۔ پیالے، پیالہ، علاقے، علاقہ، راستے، راستہ، اڈے، اڈا، صوبے، صوبہ، سائے، سایہ، مجسمے، مجسمہ۔ یہ تو ہو گئے ہمارے جمع کے واحد۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو واحد کے جمع کروائے ہیں اور اب ہمارے ہو گئے جمع کے واحد۔ اب اس کے بعد ہم اپنے گھر کے کام کی طرف جاتے ہیں کہ گھر کا کام جو ہے وہ آپ کا کون سا ہے۔ جی بچوں، ابھی جو میں نے آپ کو واحد کے جمع اور جمع کے واحد کروائے ہیں، یعنی 2 طرح کے کام ہم نے کیا ہوا ہے۔ ایک ہمارے پاس لفظ تھے واحد، اس کے ہم نے جمع بنائے ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس الفاظ تھے جمع والے اور ان کے ہم نے واحد بنائے ہیں۔ تو آپ کا گھر کا کام جو ہے وہ یہی کام ہے کہ دیے گئے واحد کے جمع اور جمع کے واحد کاپی میں لکھیں۔ آپ کو جو میں نے ابھی واحد کے جمع اور جمع کے واحد جو کروائے ہیں، یہی الفاظ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کام کلیئر ہو چکا ہوگا۔ آپ نے گھر کے کام میں کیا کرنا ہے؟ واحد کے جمع لکھنے ہیں اور جمع کے واحد آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔